السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آج کا مراقبہ شکر کا مراقبہ ہے۔ یہ جو آیت پہلی ہے جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، اس کا مفہوم ہے کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کے؟ مطلب کہ اللہ کو نفسانی طور پہ خوشی نہیں ہوتی کہ وہ تمہیں عذاب دے کے اس کی بڑائی بیان ہو جائے گی۔ وہ تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا، دنیا و آخرت کے اندر تمہیں آرام سے سہولت سے رکھنا چاہتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان والے بن جاؤ۔ اسی طرح دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کیا کرو بذریعہ نماز، اور وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ دیکھیں دونوں آیتوں کے اندر، ایک آیت کے اندر شکر کا درجہ ایمان سے پہلے رکھا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ ناشکر آدمی جو ہے ایمان کی حلاوت چکھ سکے۔ زبانی مومن تو ہو سکتا ہے، لیکن در حقیقت ایمان اور توکل اور اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ایمان ہے اس نے مزہ نہیں چکھا۔ اسی طرح دوسری آیت کے اندر قرآن کریم حکمت ہی حکمت ہے، اس کے اندر جو الفاظ کی ترتیب ہے وہ بھی کیٹیگرائز ہے، وہ پرائرٹی کے مطابق ہے، یعنی جو لفظ پہلے آ رہا ہے وہ درجے میں اول ہے۔ دوسری آیت کے اندر بھی نماز سے پہلے صبر کا درجہ رکھا ہے، اور یہ نہیں کہا کہ اللہ نمازیوں کے ساتھ ہے، یہ بس صابرین کے ساتھ ہے۔ مطلب صبر کی کیفیت پیدا نہیں ہو رہی تو نماز بنی نہیں ہے۔ آج کا مراقبہ جو ہے وہ شکر کا مراقبہ ہے۔ دیکھیں جس طرح کل عرض کیا تھا کہ کائنات کے اندر مختلف قسم کے فیوز اور رحمتیں متواتر آ رہی ہیں۔ یہ جو آپ مختلف رنگ کے پھول دیکھتے ہیں، سائنس کہتی ہے رنگ ان کا اپنا نہیں ہے، بلکہ جو کائنات کے اندر موجود رنگ ہیں انہوں نے ان میں سے کچھ رنگ جذب کی ہیں۔ کچھ پھول کچھ رنگ جذب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو وہ اس رنگ کے نظر آتے ہیں۔ یہی مثال فیض کی ہے کہ کائنات کے اندر فیوز جو ہیں وہ بے شمار فیوز ہر چیز کی ضرورت کے مطابق جو ہیں وہ متواتر برس رہے ہیں۔ ان فیوز کو ہماری روح اپنی طلب اپنی بھوک کے مطابق جذب کرتی ہے، اگر وہ جذب کرنے کے قابل ہو تو۔ پھر جو فیض وہ جذب کرتی ہے اس فیض کے اندر اس کی روح جو ہے وہ رنگ جاتی ہے۔ تو جو یہ فیوز ہیں ان کو حاصل کرنے کے پہلے وہ جو سینسیٹیو پوائنٹ ہیں، جو ہمارے حصے ہیں روحانی، ان کا بیدار ہونا بہت ضروری ہے، جن کو ہم لطائف کہتے ہیں۔ تو فیوز مراقبے یا رحمتیں جذب کرنے کے لیے لطائف کا جاری ہونا بہت ضروری ہے۔ تو 5 لطائف آپ کے سینے میں ہیں، 2 جو ہیں وہ جو چھاتی ہے نیپلز ہیں ان سے نیچے ہیں لیفٹ اور رائٹ پہ، اور 2 چھاتی سے اوپر ہیں، ایک سینٹر میں ہے سینے کے، ایک ماتھے پہ، اور 7واں جو ہے وہ سر کے اندر ہے۔ یہ ایکٹیو ہونا ضروری ہے، ان کا چلنا بہت ضروری ہے، ان کے اندر وائبریشن ہونا بہت ضروری ہے۔ جب یہ لطائف چل جاتے ہیں تو پھر یہ رحمت کیچ کرتے ہیں۔ دوسرا مراقبہ بڑا عظیم الشان مراقبہ ہے۔ پہلا مراقبہ تھا گناہوں کی معافی کا جو کل کرایا گیا تھا۔ آج جو مراقبہ ہے وہ ہر نعمت کے شکرانے کا فیض ہے۔ اللہ نے ہمیں انگنت نعمتیں عطا فرمائی، تو اپنا چہرہ دیکھ، آنکھ دیکھ، زبان دیکھ، اٹھنا دیکھ، بیٹھنا دیکھ، ہاتھ دیکھ، پاؤں دیکھ، چلنا دیکھ، پڑھنا دیکھ، لکھنا دیکھ، ایک ایک اعضاء کو دیکھ کیسے اللہ نے سنوار سنوار کے تجھے پیدا کیا، انسان بنایا، جانور نہیں بنایا، اشرف المخلوقات میں سے بنایا، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ حضرت وسلم کی امت میں پیدا کر دی ہے۔ اگر امت میں بھی پیدا نہیں کیا، کم از کم اس دور میں تو جی رہے ہو کہ جس دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی معلومات تمہارے ارد گرد موجود ہیں، تم چاہو تو ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔
تو اتنی بے بہا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے عطا فرما دی. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے جو اللہ تعالیٰ انسان سے کرتا ہے. تو جب ہمیں چند دن جنت کے اندر مہمان بنا کے دوبارہ زمین پہ، کیونکہ ہماری خلافت کا اعلان ہو چکا تھا کہ زمین کے اوپر خلیفہ بھیجا جا رہا ہے، تو اس پروگرام کے تحت جب ہمیں زمین کے اوپر اتارا گیا تو اس سے پہلے ایک معرکہ ہوا، ایک علمی معرکہ ہوا، ایک غرور اور تکبر اور علم کا مراقبہ ہوا، جس میں شیطان کو عبرتناک شکست ہوئی اس کی بڑائی اور گھمنڈ کی وجہ سے. اس نے کہا میں آگ سے بنا ہوں یا مٹی سے بنا ہوا ہے تو میں اعلیٰ ہوں. اس نے خود کو اپنے ایک اعلیٰ مقام پہ فائز کر لیا، حالانکہ کوالٹی انجینئر نہیں تھا کہ چیزوں کی میٹیریل ٹیسٹ کرتے اور کہتے کہ فلاں چیز گھٹی اور فلاں چیز اعلیٰ ہے. جو چیز اللہ نے بنائی ہے وہ اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے. اس نے غیر علمی استدلال کر کے انسان کو ریجیکٹ کر کے اپنی بڑائی کا اظہار کیا اور آندھا درکا ہوا. اب سب کو پتہ ہے قرآن کریم کے اندر یہ قصہ بار بار آیا. اس کے بعد اس نے مہلت طلب کی، اس پلان کے مطابق اس کو مہلت دے دی گئی تاکہ کھوٹوں کو کھرے سے چھان لیا جائے. اس کے لیے ایک چھلنی مہیا کی گئی، اس چھلنی کا نام شیطان ہے. وہاں شیطان نے یہ کلیم کیا کہ میں ان کے ہدایت کے رستے کے اوپر بیٹھ جاؤں گا. احادیث سے چیز واضح ہوتی ہے کہ شیطان انسان کے دل کے اوپر بیٹھا ہے، گویا انسان کا جو دل ہے وہ ہدایت کا رستہ ہے جس کو اللہ کی طرف لے جاتا ہے. اور وہاں اس نے کلیم کیا کہ میں ان میں اکثریت کو ناشکرہ بنا دوں گا، جو نعمتیں تو نے دی ہیں ان سے ناشکری اختیار کریں گے اور ناشکرہ بنا کے میں ان کو گمراہ کر دوں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا جو میرے خالص بندے ہیں. اب یہاں خالص کا لفظ جو ہے استعمال کیا گیا. اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا عالم ارواح کے اندر کہ کون سی خالص روحیں ہیں اور کون سی روحیں خالص نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے خالص بندے ہیں ان کے اوپر تیرا داؤ نہیں چلے گا. گویا ناشکری کا مرض جو ہے وہ شیطان پیدا کرتا ہے. ہمیں انسان ہونا ہی بہت بڑی مسرت کا باعث ہے. اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، گھر دیا، بیوی بچے دیے، اولاد دی، تعلیم دی، نوکریاں دی. ہم اس قابل تھوڑی تھے. اللہ نے رزق دیا، ہاتھ پاؤں دیے، محنت کرتے ہیں، ہم ملازمت کرتے ہیں. اتنی نعمتیں بیش بہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حق کے راستے کے امام، حق کے راستے کے لیڈر، حق کے راستے کے نبی، ان کے پیچھے چلنے والا بنا دیا اور حقیقت کی طرف ہم گامزن ہوئے. تو یہ جو مراقبہ ہے، جب آپ اس مراقبے کا فیض مانگیں گے تو اس مراقبے کا فیض بھی دل کے اوپر آئے گا، دل کے اندر ٹھنڈک محسوس ہوگی. تو جو آپ اس مراقبے کو کرتے جائیں گے یہ فیض آپ کے دل کو لپیٹ لے گا اور ناشکری کو نکال دے گا. پھر آپ عبدٌ شکورہ بن جائیں گے، اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے. ایک دفعہ عائشہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ تہجد میں آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتی ہے، تو آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ اتنی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. شکر گزاری آئے گی اس مراقبے سے، اور شیطان کا جو چیلنج ہے اس کو شکست دینے میں انسان کامیاب ہوگا. شکر گزاری دراصل وہ جذبہ ہے جو آپ کے اندر مثبت رویے پیدا کرتا ہے، اور حالات جیسے بھی ہوں آپ کہتے ہیں کہ یہ وقت گزر جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کل بہت اچھا وقت گزارا، ماضی بہت اچھا گزرا ہے، یہ وقت یہ تکلیف آ گیا تو کوئی حرج نہیں، اچھا وقت بھی آئے گا. تو احساس کمتری آپ کو چت نہیں کرتی، آپ کو نیچے نہیں گراتی، آپ آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ آپ کا رفیق بن جاتا ہے، آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو جاتا ہے، اور ہر حال کے اندر آپ صبر اور شکر والے بن جاتے ہیں، یعنی ایمان والے بن جاتے ہیں. تو یہ دوسرا مراقبہ ہے جو آپ کی شخصیت کے اندر احساس کمتری کو ختم کر دیتا ہے، آپ کو آگے بڑھاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. یہ وہ مراقبہ ہے. جب آپ یہ مراقبہ کریں گے تو اس مراقبے سے آپ کی نعمتوں کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا. یہ بہت اونچا مراقبہ ہے. ہمارے جتنے بھی مراقبے ہیں
وہ تہذیب نفس کرتے ہیں، وہ آپ کی سیرت اور کردار کی تعمیر کرتے ہیں۔ ان کا جو فطری طور پہ اگر آپ ان مراقبے کا وہ کریں، تجزیہ کریں، تو آپ کو احساس ہوگا یہ پہلے کردار کو آپ کے بلڈ کرتے ہیں، آپ کے کردار کی تعمیر کرتے ہیں۔ جو اس سے پہلے مراقبے تھے وہ بھی اللہ والوں کے مراقبے تھے، وہ مراقبے بھی ان کے اوپر القا ہوئے تھے۔ تو ان مراقبوں کے اندر پہلے سالک جو ہے پہلی سٹیپ میں چھلانگ لگا کے وہ اللہ کی معرفت اور اس طرف چلا جاتا تھا، لیکن ان مراقبوں کے اندر ایک تدریج پائی جاتی ہے کہ پہلے آپ کا کردار، گناہوں کی معافی کا مراقبہ گناہوں سے نفرت پیدا کرتا ہے، اور نعمتوں کے شکرانے کا جو مراقبہ ہے وہ نعمتوں کی طرف رجوع کر کے اللہ کا شکر گزار بندہ بناتا ہے۔ یہ سارے کی سارے چیزیں آپ کی شخصیت کی تعمیر کرتے ہیں۔ جس شخص نے معافی بھی یہاں مانگ لی، نعمتوں کا شکر بھی کر لیا، اب اس کا کیا حساب کتاب ہوگا؟ نعمتوں کا شکر تو یہاں کر گیا۔ تو یہ عظیم الشان مراقبے ہیں، مراقبوں کی بھی جوڑی ہے۔ واحد لا شریک ذات اللہ تعالیٰ کی، باقی ہر چیز کی جوڑی بنائی ہے۔ یہ پہلے دو مراقبے ہیں، یہ دونوں مراقبے ایک دوسرے کی کمپلیمنٹری ہیں، یعنی ایک دوسرے کو یہ پورا کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کی جو کمی ہے اس کمی کو یہ ایک دوسرے کی کمی کو پورا کر کے پرفیکشن کی طرف لے جاتے ہیں۔ پہلے مراقبے سے جو گناہوں کی معافی کا ہے، آپ کے اندر احساس ندامت پیدا ہوتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حقیر ترین مخلوق ہیں، اور کون سا گناہ ہے جو آپ سے سرزد نہیں ہوا، تو رونا اور مانگنا آتا ہے۔ دوسرے مراقبے کے اندر وہ جو کیفیت ہے، مطلب اپنی کچھ نہ ہونے کی اور اپنی ذلت کی اپنی نظروں کے اندر، اس کو یہ مراقبہ کمپلیمنٹری کرتا ہے، اور انسان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میرے لیے پیدا کی ہے، سانس لے رہا ہوں تو اس کا شکر ہے، دیکھ رہا ہوں تو اس کا شکر ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پھر کہتا ہے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں میرے اوپر موجود ہیں، تو اس کے اندر شکر کا اور خوشی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ گویا یہ دونوں مراقبے ایک دوسرے کی کمپلیمنٹری ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ مکمل کر رہے ہیں۔ تو مراقبے بہت ضروری ہیں۔ اس مراقبے کا فیض دل پہ آئے گا۔ طریقہ کار وہی ہے، اپنے دل پہ میرے ساتھ ہاتھ رکھیں، یہ چھاتی سے نیچے دل ہے، لیفٹ سائڈ پہ چھاتی سے مراد نپل، بریسٹ اس سے نیچے دل ہے، یہاں ہاتھ رکھ کے 3 دفعہ کریں اللہ اللہ اللہ۔ اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے، زبان بند کر کے، گردن جھکا کے بیٹھ جانا ہے۔ اللہ کی رحمت عرش مولا سے آ رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے آپ کے دل کے اوپر، جس طرح پھول اس کائنات کے اندر روشنی سے اپنا مخصوص قسم کا رنگ جو ہے وہ اچیو کر لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے، اسی طرح انشاءاللہ رحمت للعالمین کے سینہ ادھر سے نکلنے والی فیض کی لہر، نور کی لہر آپ کے دل کو لپیٹ لے گی، آپ شکر گزار بن جائیں گے۔